السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈ کی ریویو سنانے کے لیے۔ آج 2 ایپیسوڈ کی ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 13 اور 14۔ تو دل تھام کے بیٹھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 13 کی شروعات ہوتی ہے۔ استاد اعظم حلب میں ابن العربی کے پاس آتا ہے۔ استاد اعظم ابن العربی کے بندے سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب کی تلاش ہے، مواقع النجوم، اس میں ستاروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیا آپ کے پاس مل جائے گی؟ تو ابن العربی کا آدمی کہتا ہے جی بالکل۔ پھر ابن العربی استاد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ اس کتاب سے کیا سیکھنا چاہتے ہو تم؟ تو استاد اعظم کہتے ہیں اس کتاب کی خوبیوں کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، تو میں بھی اس کے ذریعے سے مستقبل کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ پھر ابن العربی کہتا ہے ممکن ہے کہ یہ کتاب مصنف نے کسی اور ہی مقصد سے لکھی ہو۔ پھر استاد اعظم کہتا ہے کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ پھر ابن العربی کا بندہ استاد اعظم کو یہ کتاب تحفے کے طور پہ دے دیتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے ٹوٹتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتے میں اسے چھوئیں مگر پاک وضو ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ کہتے ہیں کہ جو جستجو کر کے ہدایت پالے اسے ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سورج کی روشنی کے سامنے ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور پھر ابن العربی اٹھتے ہیں اور قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے استاد اعظم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سورج ہے میرے ہاتھ میں، کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ اور پھر استاد اعظم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس قرآن کو لینے کے لیے، تو ابن العربی کہتے ہیں اسے چھوئیں مگر پاک وضو ہو کر۔ پھر استاد اعظم کہتے ہیں یہ قرآن ہے مگر اس میں مستقبل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم اس میں موجود ہے، ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی تحریر ہے وہ اس قرآن کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پھر استاد اعظم ابن العربی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی حلب میں دیکھا نہیں ہے، کیا ابھی آئے ہو؟ پھر ابن العربی کہتے ہیں میں ایک غریب سیاح ہوں، غرور آفتاب کی سرزمین سے نکل کر طلوع آفتاب کی کھوج میں ہوں میں۔ اور پھر استاد اعظم وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے بندے کے پاس آ کر کہتے ہیں اندر میری ابن العربی سے بات ہوئی ہے۔ اگلے سین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی اور شہزادے اور حلیمہ حلب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے ٹائٹس اور کے بندے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتگلو نے بھی اپنے آدمی پیچھے بھیجے ہوتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل حلیمہ اور شہزادے کو ترگت کے ساتھ آگے بھیجتے ہیں اور خود ساتھیوں کے ساتھ رک جاتے ہیں، اور وہاں کرتگلو کے آدمی آتے ہیں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے۔ پھر بمسی ان لوگوں کو کہتا ہے کہ آخر تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں کرتگلو صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کو واپس کائی قبیلے میں لے آئیں۔
اور پھر اس بات پہ بحث شروع ہوتی ہے اور اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ٹائٹس یہ سب لڑائی چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ارطغرل اور اس کے ساتھی کرتغلو کے آدمیوں کو رسیوں سے باندھ کے چلے جاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، مگر ارطغرل تو ان کو باندھ کے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے ٹائٹس آتا ہے اور کرتغلو کے سب آدمیوں کو مار کے چلا جاتا ہے۔ اور اگلے سین میں ضمیر بھائی گندگتو کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گندگتو منہ ہاتھ دھو لو، اس کے بعد میں تمہیں ایک بہت ہی بری خبر سناؤں گا۔ ضمیر بھائی گندگتو کو بتاتے ہیں کہ صبح میرے پاس زمدار آیا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا اور پریشان بھی تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں نے سمندر کے کنارے بائبورا کی لاش دیکھی۔ پھر دوسرے سین میں کرتغلو اپنے بندے کو دیکھنے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے سارے بندے مر چکے ہوتے ہیں، مگر ایک بندہ الگ ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جا کے دیکھتا ہے تو اس پہ تیر لگا ہوتا ہے اور وہ تیر ٹائٹس یعنی سلیبی کا ہوتا ہے۔ وہ اس تیر کو توڑ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام ٹائٹس نے کیا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ انضام میں ارطغرل پہ لگا دوں گا۔ اس کے بعد جرگے میں کرتغلو کے ساتھی اور قبیلے کے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں گندگتو بھی ہوتا ہے۔ سلمان شاہ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی اور پھر دکھاتے ہیں کہ گندگتو بھرم سے سلمان شاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ یہ دیکھ کے کرتغلو اور اس کے ساتھی حیران ہو جاتے ہیں اور پھر ہوتی ہے بحث شروع۔ گندگتو کرتغلو سے پوچھتا ہے، آپ کے ساتھی بائبورا کی جگہ خالی کیوں ہے؟ کیا اسے جرگے کی خبر نہیں ہے؟ یہ سن کے کرتغلو اور اس کا ساتھی جس نے بائبورا کو مارا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آخر وہ کہاں غائب ہے؟ خیریت ہے؟ آخر کہاں غائب ہے؟ آپ زحمت نہ کریں، میں خود ہی بتا دیتا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یہاں سے کچھ قریب نہر کے کنارے لاش ملی ہے اس کی، اور سب یہ سن کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کو اس پہ شک تھا اور اس نے آپ سے پوچھا تھا اس بارے میں۔ اور پھر کرتغلو کا ساتھی جس نے بائبورا کو مارا ہوتا ہے وہ گندگتو سے کہتا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف بولو۔ گندگتو کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، تم منہ بند رکھو اپنا، تمہارا آقا بھی خاموش رہے گا، اب صرف میں بات کروں گا۔ قبیلے میں فساد ڈالا تم نے، سازشیں کی، مہمانوں کے خیمے میں پتھراؤ کرایا تم نے۔ بتاؤ کرتغلو، ہماری روایت کیا مہمانوں پہ پتھراؤ کروانا سکھاتی ہیں؟ پھر کرتغلو گندگتو سے کہتا ہے، سیدھی بات کرو، کل تک جسے چچا کہنے پہ زبان نہیں تکتی تھی، آج اس پہ سوال اٹھاؤ گے؟ پھر گندگتو کہتا ہے، سلمان شاہ کو مردہ سمجھ کے تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بیعت لینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اور پھر آ کے لمبی بحث شروع ہوتی ہے اور پھر کرتغلو گندگتو سے کہتا ہے، میرے پاس ان سب کا جواب ہے، لیکن تم کس حیثیت سے جواب مانگ رہے ہو؟ سردار کی طرح تم تو اپنی تجارتی سامان کا خیال نہیں رکھ سکتے، کتنا نقصان ہوا تمہاری وجہ سے، وہ سب تمہیں یاد نہیں؟ بائبورا کی موت کا ہم سے حساب مانگ رہے ہو، لیکن ارطغرل کے کارنامے کی خبر نہیں تمہیں؟ اور وہی خیمے کے اندر سلجان، گوکچی اور حائمہ خاتون بھی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی۔ پھر کرتغلو کہتا ہے، قبیلے کے معززین کو بتا دوں کہ ارطغرل نے قبیلے کے 5 سپاہیوں کا قتل کیا ہے، اور گندگتو کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ بات سن کے گوکچی حائمہ خاتون سے کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور سلجان بھی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر گوکچی کہتی ہے حائمہ خاتون ارطغرل ایسا کر سکتا ہے کبھی؟ تو حائمہ خاتون کہتی ہیں بہت جلد اس حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا انشاءاللہ، اور ہر شخص اس مکار کرتغلو کو جان جائے گا۔ اور پھر کرتغلو کہتا ہے کہ ہمارے ناکام گندگتو کو اور ہمارے قاتل ارطغرل میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اس بات پہ ضمیر بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی حد مت بھولو تم کرتغلو، اور وہیں کرتغلو کا ساتھی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، اور گندگتو سب کو روکتے ہیں اور واپس ان کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ پھر کرتغلو کہتا ہے میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، ارطغرل نے کل رات سلمان شاہ کے مہمانوں کو اغوا کیا اور پتہ نہیں کہاں لے کے چلا گیا۔ میں نے اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے اپنے کچھ آدمی اس کے پیچھے لگائے تھے، اور صبح ان 5 کی لاشیں ملی۔ اور پھر گندگتو کرتغلو سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے قبیلے میں غلط افواہیں پھیلانے کا، بابا کی اس بیماری کا فائدہ اٹھا کے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ پھر کرتغلو گندگتو سے کہتا ہے سردار نے حلب کے لیے تمہیں جانے کو کہا تھا اور تم نے اپنی جگہ ارطغرل کو بھیج دیا۔ اور پھر کرتغلو اپنے ساتھیوں کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی اور باقی سب جنگل کے ایک جگہ میں قیام کرتے ہیں، اور پھر گندگتو اور ضمیر بھائی سلمان شاہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ سن تو لی ہوگی نا اپنے گفتگو، ہمیں جلد سے جلد حلب کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ اور ضمیر بھائی کہتے ہیں کہ میں سلمان شاہ کے لیے پرانے گھوڑا گاڑی کی مرمت کرواتا ہوں تاکہ سفر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پھر گندگتو ضمیر بھائی سے کہتے ہیں
کہ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ لوگ جتنی جلدی یہاں سے روانہ ہوگے اتنا ہی اچھا ہوگا، لیکن میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، قبیلے کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اگلے سین میں کرتگلو اور اس کا ساتھی اپنے خیمے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتگلو کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، ارطغرل نے سچی میں ان سپاہیوں کو مار دیا۔ اس بات پہ کرتگلو ہنستا ہے اور کہتا ہے تم نے اتنا عرصہ بھی میرے ساتھ رہ کے ضائع کیا، اور سلیبی کا تیر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام سلیبیوں نے کیا ہے، ارطغرل نے نہیں، اس پہ جھوٹا الزام لگایا میں نے۔ اگلے سین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی اور باقی سب کو دکھاتے ہیں، وہ قیام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب ٹائٹس چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایپیسوڈ 13 ختم ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 14 کی شروعات ہوتی ہے حلب کے العزیز کے چچا جان ایک بندے کو پکڑ کے اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کس کے کہنے پہ ارطغرل کو مارنے کی کوشش کی، تو وہ بندہ اسے نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کا چچا جان کہتے ہیں کہ سیدھی طرح مجھے بتاؤ کہ کس نے تمہیں کہا تھا کہ ارطغرل کو مارو، تو پھر وہ بندہ جھوٹ کہتا ہے کہ آپ نے۔ اس بات پہ العزیز کے چچا جان اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، وہ تب بھی نہیں بتاتا۔ اگلے سین میں کائی قبیلے کی سب لوگ تیاری کرتے ہیں حلب کی جانب نکلنے کے لیے، وہیں دمیر بھائی اپنا سامان باندھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچی بیٹھی ہوتی ہے ایک میمنے کو لے کے اور اسے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس بچی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس میمنے میں اور باقی سب جانوروں میں وبا آ چکی ہے، اور قبیلے میں بھی یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی سوائے گندگتو اور حکیم کے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابن العربی کے پاس العزیز کا چچا جان آیا ہوتا ہے، اور ابن العربی اسے کہتا ہے کہ کہیے کیا بات ہے، اپنی پریشانی بتائیے۔ وہیں دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مرشد، یہ تخت و تاج سے آزادی چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں کہ تم تخت و تاج پہ بھی رہ کے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اگر تم تخت و تاج چھوڑو گے تو تمہیں ان لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو تم سے امیدوار لگا کے بیٹھے ہیں۔ اگلے سین میں جو قیدی تھا اس کے پاس کنیز آتی ہے کھانا لے کے اور اس کو زہر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر العزیز کے چچا جان تم سے بہت زیادہ سوالات کریں اور تم پہ زبردستی کریں تو یہ کھا لینا، مگر کچھ اگلنا مت۔ پھر اگلے سین میں حکیم گندگتو کو بتاتے ہیں کہ جانوروں میں وبا آ چکی ہے، تو اب ہمیں ان کو جلانا پڑے گا، ورنہ یہ وبا پورے قبیلے میں پھیل جائے گی اور قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ دوسرے سین میں سلجان کرتگلو کے خیمے میں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے لوگوں کو اور گندگتو کو تو چپ کروا دیا، لیکن سلمان شاہ جب جاگیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ کرتگلو کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ اور سلجان خاتون کہتی ہیں کہ کل سلمان شاہ حلب کے لیے روانہ ہوگا، اگر صحتیاب ہو کے واپس لوٹ آئے تو اپنا مستقبل سوچ لو۔ پھر کرتگلو سلجان سے کہتا ہے کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ پھر سلجان کرتگلو سے کہتی ہے یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ سلمان اپنے بستر موت پہ پڑے ہیں، مگر اللہ نہ کریں وہ آج رات اگر اپنے رب سے جا ملے تو میں اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے ان کے جنازے پہ اپنے آنسو بہا لوں گی۔ پھر کرتگلو سلجان سے کہتا ہے کیسے ہوگا یہ کام؟ پھر سلجان کہتی ہے آج رات میں گندگتو اور حائمہ خاتون کو کسی طرح سے بہانہ بنا کے اپنے خیمے میں بلوا لوں گی، باقی تمہارا کام ہے۔ سلمان شاہ کی موت سے میں اپنے بابا کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور تم قبیلے کے سردار بن جاؤ گے۔ اگلے سین میں سلیبیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے استاد اعظم کا بندہ ان کے استاد اعظم کو بتاتا ہے کہ آپ کا ایک مہمان ریٹی کینٹ سے آیا ہے آپ سے ملنے، انہیں میں نے آپ کے کمرے میں بٹھا دیا ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ اور پھر وہ اندر جاتا ہے اور اپنے دوست سے ملتا ہے، اور اس کے دوست کا نام ہوتا ہے گارڈین تھامس، اور وہ دونوں مل کے پلان بناتے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، اور ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے سلجوق کا شہزادہ یعنی نعمان کا بیٹا، جس کے پیچھے ٹائٹس کو بھیجا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ استاد اعظم قید خانے میں آتا ہے اور ایلینورا کے ابو جیوانی سے کہتا ہے اگر تم ابن العربی کے صندوق سے مجھے وہ یادگار لا دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر جیوانی کہتا ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ پھر استاد اعظم کہتا ہے میں تمہیں یقین دلاؤں گا تو میں تمہیں تمہاری بیٹی ایلینورا سے ملواؤں گا، اور استاد اعظم یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں سلجان ایکٹنگ کرتی ہے پیٹ کے درد کا اور گوکچی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ حائمہ خالب کو بلاؤ، اور گوکچی اور گندگتو دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر گندگتو جاتا ہے حکیم کی بہن کو بلوانے، اتنے میں حائمہ خاتون بھی آ جاتی ہیں
اور سلمان شاہ کو اکیلا چھوڑ آتی ہیں۔ اس کے بعد کرتگلو کا ساتھی اسے اشارہ کرتا ہے کہ اب تم اندر جا سکتے ہو، سب راستہ صاف ہے، اور کرتگلو چھپے سے سلمان شاہ کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں سلجان خاتون گندگتو کو کہتی ہے کہ تم سلمان شاہ کے پاس جاؤ، میرے پاس یہاں حائمہ خاتون ہے، اور ایپیسوڈ 14 ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اور ریویوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور سپورٹ کریں۔